میرا سوال ہے کہ عربی میں دہرانا چاہتے ہیں آپ؟ میں کہوں گا اور آپ اس کو دہرا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان انا محمد محمد رسول اللہ. رسول اللہ. میں شہادت دیتا ہوں میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے. ماشاءاللہ آپ مسلمان بن گئے. تکبیر تکبیر تکبیر. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی غیر مسلم بنتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ سارے معاف ہو جاتے. جو آپ نے اچھائی کی وہ آپ کے ساتھ ہے، جتنے بھی غلط کام کیے آپ نے سب آپ کے لیے معاف. آپ جیسے کہ نیو بورن ہیں، میری التجا ہے آپ سے کہ آپ کے جو بھی مسلمان دوست ہوں گے ان سے سیکھیں اسلام کے بارے میں. آپ میرے کیسٹ دیکھ سکتے اور دھیرے دھیرے اسلام پہ عمل کرو، اور عمل کر کے آپ کے دوستوں آپ کے فیملی کو پیغام پہنچاؤ. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اس دنیا میں سب سے بہترین زندگی دے اور آخرت میں جنت فردوس دے. آمین. Hello Dr. Zakir, my name is Joseph and by profession I am a graphic designer. سر میرا سمپل سا کویشچن یہ ہے کہ ڈیفرنٹ ریلیجن کے اندر گوڈ کا جو کنسپٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. مسلم بولتے ہیں کہ اللہ ہے گوڈ، کرسچن بولتے ہیں جیزس کرائسٹ ہے، اینڈ جو ہندوز ہے وہ بولتے ہیں کہ شری بھگوان جو ہے شری کرشن جو ہے وہ بھگوان ہے. تو سر میرا سمپل سا کویشچن یہ ہے کہ جو بھی سچا خدا ہے وہ سامنے آ کر کے ثبوت کیوں نہیں دے دیتا کہ میں سچا ہوں، تاکہ یہ لفڑے ختم ہو جائے ڈیفرنٹ ریلیجن کا. بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے. بھائی صاحب نے پوچھا کہ دیگر مذاہب میں ڈیفرنٹ خدا کا تصور ہے. اسلام میں ہے اللہ خدا ہے، عیسائیت میں جیزس خدا ہے، ہندوازم میں بھگوان خدا ہے. آپ اگر میری تقریر سنیں گے خدا کا تصور دیگر مذاہب میں اگر آپ سنیں گے اور اگر آپ جانچ پڑتال کریں گے صحیح طریقے سے، اگر آپ کو خدا کا تصور جاننا ہے اسلام میں تو مسلم کو مت دیکھو، قرآن مجید پڑھو، صحیح حدیث پڑھو. اگر آپ کو خدا کا تصور جاننا ہے بائبل میں تو چرچ کو مت سنو، پادری کو مت سنو، بائبل پڑھو. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ہندو مذہب میں خدا کا کیا تصور ہے تو پنڈت کی بات مت سنو، آپ وید پڑھو. خدا کا صحیح تصور جاننے کے لیے اس مذہب کی عظیم کتاب کا مطالعہ کرو، کیونکہ اکثر جو مذہب کے ماننے والے ہیں وہ خود نہیں جانتے ان کے مذہب میں خدا کا تصور کیا ہے. وہ آنکھ بند کر کے اپنے پادری پریسٹ کو مانتے ہیں. ہمیں ماننا چاہیے اس مذہب کی عظیم کتاب میں. اگر آپ انویسٹیگیٹ کریں گے، تحقیقات کریں گے، آپ کو پتا چلے گا کہ سارے مذہب کی بنیادی بات ہر خدا کی یکساں ہے. ہر خدا کی. تقریر کرنے کا موقع نہیں ہے، میں نے آپ کو کہہ دوں صاف طور پہ خدا کا تصور بائبل میں کہا کہ نہیں، اس میں صاف طور پہ لکھا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے. اس کے پہلے آپ آئیں گے اور اگر جانیں گے کہ یہود تورا میں کیا لکھا ہے تو اس میں لکھا ہے تورا میں بک آف آئزایا
chapter number 43, verse number 11. Even I am God, and without me there is no savior. میں خدا ہوں اور میرے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے. اور صاف طور پہ لکھا ہے بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 7 and 8, اور بک آف ایگزوڈس چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 3 and 5, that thou shalt not make any image of anything, of any likeness, in the heaven above, in the earth beneath, and in the water beneath the earth. Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord, is a jealous God. آپ ایشور کی کوئی عکس نہیں بنائیں گے, کوئی مورتی نہیں بنائیں گے, چاہے وہ آسمان میں ہو یا زمین پہ ہو یا پانی کے نیچے ہو. آپ کوئی بھی عکس ایشور بھگوان خدا کا نہیں بنا سکتے. یہ صاف الفاظ میں لکھا ہے, کیونکہ میں خدا ہوں اور جلن رکھنے والا خدا ہوں. اور عیسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں آپ کو اگر جنت جانا ہے تو آپ کو جتنی چیز اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لکھی ہے اس کے اوپر عمل کرنے پڑے گا. تو یہود کے حساب سے خدا ہے کہ خدا کا عکس نہیں ہے, عیسائیت کے حساب سے خدا ہے کہ خدا کا عکس نہیں ہے. آپ ہندو مذہب کی کتاب پڑھیں گے, سب سے اونچی کتاب ہے شروتی, وید اور پران. وید اور پرانا میں لکھا ہے, وید اور اپنشد. وید سب سے اونچی ہے, پھر اپنشد. پرانا آتی ہے شروتی میں, اسمرتی میں ہے وید اور اپنشد. چھندوگیہ اپنشد میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 2 منترا نمبر 1, ناکسیہ کسج, بھگوان ایک ہے, دوسرا نہیں ہے. اور لکھا ہے سویتا ستر اپنشد میں چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 9, ناکسیہ کسج جنیتا نہ چدیپا. اس بھگوان کے کوئی والدین نہیں, نہ والد نہ والدہ, اور اس کے کوئی بچے نہیں. اور صاف طور پہ لکھا ہے سویتا ستر اپنشد چیپٹر نمبر 4 شلوک نمبر 19, اور یجروید چیپٹر نمبر 32 شلوک نمبر 3, نہ تسر پتیما استی. پرتیما سنسکرت ورڈ ہے جس کے معنی ہے عکس, فوٹو, مورتی, اسٹیچو, آئیڈل. نہ تسر پتیما استی, اس بھگوان کی کوئی عکس نہیں, کوئی مورتی نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی اسٹیچو نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں. اور ہندوازم کا برہم سوتر ہے ایکم براہم دوستیا ناستے, نینا ناستے کنچن. بھگوان ایک ہی ہے, دوسرا نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے, ذرا بھی نہیں ہے. آپ کوئی بھی مسلمان سے پوچھیں گے خدا کا تصور کیا ہے اسلام میں, سب سے بہترین اور مختصر سا جواب وہ دے سکیں گا تو ہے سورہ اخلاص, سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4. قل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے, اللہ الصمد, اللہ جو بے نیاز ہے, لم یلد ولم یولد, وہ نہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے, ولم یکن لہ کفوا احد, اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. اور کل میں نے تقریر میں اس کی تشریح کی تھی. اگر آپ تحقیق کریں گے تو لگ بھگ یہ سارے معنی یکساں ہے, چاہے یہود کی کتابوں میں ہو یا چاہے بائبل میں ہو, کرسچن کی کتاب میں ہو, چاہے ہندوازم کی کتاب میں ہو یا چاہے قرآن میں ہو. آپ کا سوال تھا الگ کیوں ہے, الگ نہیں ہے. بھگوان کیوں نے آ کے خدا کیوں نے خدا کے بتاتے, خدا کو آنے کی ضرورت ہی نہیں. خدا پیغمبر بھیجتے ہیں. ابھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دے چکے. اس کے جانے کے بعد مسلمان کا فرض ہے, ہر مسلمان کا, کیا وہ دائی بنے, وہ لوگوں کو کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 10 میں, اے مسلمان تم ساری عالم میں سب سے بہترین امہ ہو.
اللہ میں عہدہ دے رہے, آنر دے رہے, عزت دے رہے. جب بھی عزت دی جاتی ہے اس کے ساتھ ذمہ داری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے جب عزت دیتے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ وہی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں. تو ہر مسلمان کا فرض ہے کیا وہ لوگوں کو حق کی طرف بلائے اور برائی سے روکے. آپ کہتے خدا کیوں نہیں, خدا کو آنے کی ضرورت ہی نہیں. اتنے لوگ شہادہ دیں گے کہ ذاکر نائک نے آپ کو دعوت دی, جی آخرت میں آپ کے پاس کوئی بہانہ ہی نہیں ہے ابھی اللہ کو نہیں ماننے کا. اتنے لوگ شہادہ دیں گے کہ ذاکر نائک نے آپ کو صاف الفاظوں میں بتا دیا کہ خدا کا تصور ایک ہی ہے, یکساں ہے, کہ خدا ایک ہے اور اس خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اس خدا کا کوئی عکس نہیں. آپ کو بھی کوئی بہانہ نہیں بچنے کے لیے. اللہ کو آنے کی ضرورت کیوں ہے؟ اللہ نے پیغمبر بھیجے, اللہ نے آخری کتاب بھیجی. اللہ نے کہا ہے سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں کہ ہم نے نازل کیا ہے قرآن کو, ذکر اور صحیح حدیث کو, اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. کتنے کروڑوں لاکھوں کروڑوں حفاظ ہے جو قرآن کو اپنے دل میں محفوظ رکھے. تو آپ کے سوال کو تو جواب دیا, میں بھی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ مانتے ہیں خدا میں؟ جی سر. آپ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے کہ خدا ہے؟ سر ابھی آپ کا سنا تو تھوڑا کنفیوز ہوں. تو کنفیوز ہوں کیا؟ کنفیوز نہیں ہونا چاہیے, بولنا چاہیے مجھے روشنی دکھی. یس سر. کنفیوز تو آپ پہلے تھے, جی ابھی تو میں اتنے حوالہ دیا. ابھی آپ بولنا چاہیے آپ کا بیان سن کے میرے کنفیوژن دور ہو گئی. ابھی آپ کیا مانتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے کہ پیغمبر ہے؟ سر ابھی تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے اس کویشچن کا آنسر کرنا. تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے, اتنے صاف الفاظ میں نے بات کی. یس سر. اور کب سے میں کہہ رہا ہوں کہ بائبل صاف الفاظوں میں کہتا ہے, کہیں نہیں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں خدا ہوں. ابھی اتنے صاف بولنے کے بعد آپ نے بولے کہ خدا خود کیوں نہیں آتا ہے, خدا کو آنے کی ضرورت کیوں؟ ہم یہاں موجود ہیں نا. جی سر. تو اتنا بولنے کے بعد آپ نہ مانیں گے تو غلطی آپ کی کیا میری؟ سر جیسا کہ ابھی کے ٹائم پہ لوگ صرف یہ بولتے ہیں کہ جو خدا ہے وہی انسان کو موت دے اور زندہ بھی کرتا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تھوڑا کنفیوز ہوتا ہے یار. تو سر یہ کویشچن یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں میں جان ڈالتے تھے اور یہ کام تو خدا کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. قرآن میں کئی جگہ قرآن میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی, لیکن وہ آدھا ہے. قرآن میں لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بِإِذْنِ اللَّهِ, عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی اللہ کے مدد سے. سیم چیز بائبل میں لکھا ہے. بائبل میں بھی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی مدد مانگتے کہ اس میں جان ڈال. تو اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں, کس کی جان بچانے کے لیے جان ڈالنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کر سکتا ہے. وہ معجزہ ہے. کوئی ڈاکٹر کے ذریعے کرتا ہے, وہ ڈاکٹر تھوڑی بچاتا ہے, وہ اللہ بچاتا ہے. سب سے بہترین جو شفا دیتا ہے وہ اللہ ہے, وہ شافی. وہ چاہے ڈاکٹر کے ذریعے کرے, نرس کے ذریعے کے, وہ اللہ تعالیٰ کس کے ذریعے کراتا ہے. کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے, اسی لیے ہم کہتے یہ معجزہ اللہ نے کیا. لیکن کچھ عیسائی کہتے نہیں جان ڈالی مطلب خدا ہے. اگر یہ بات ہے تو بائبل میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے صرف جان نہیں ڈالی مردوں میں, اس نے اپنا عصا لکڑی پھینکی اور بن گیا سانپ. جان ڈالنے کے علاوہ پلانٹ کنگڈم ٹو اینیمل کنگڈم اور بڑا معجزہ بائبل میں لکھا ہے, قرآن میں لکھا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے عصا لکڑی پھینکی اور وہ لکڑی بن گئی سانپ. تو صرف جان ہی نہیں ڈالی, جان ڈالنے کے علاوہ پلانٹ کنگڈم
से एनिमल किंगडम, और बड़ा मौजूदा, तो आप क्या कहेंगे मूसा अलैहि सलाम खुदा है? कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि मूसा अलैहि सलाम अल्लाह के पैगंबर थे, यह अल्लाह का मौजूदा था अपने पैगंबर के लिए। तो उसी तरीके से जब ईसा अलैहि सलाम ने मुर्दों में जान डाली, ये एक मौजूदा था। और खुद बाइबल में लिखा है कि बाइबल में लिखा हुआ है, For they will arise many false Christ and false prophets. And if they would deceive the very elect, कि बहुत से ढोंगी ईसा अलैहि सलाम आएंगे और लोग को बेवकूफ बनाएंगे। उसका मतलब मौजिज़ा एक इम्तिहान नहीं है। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 13, और बहुत से ढोंगी ईसा अलैहि सलाम आएंगे और लोग को भड़काएंगे और बेवकूफ बनाएंगे, और जो लोग इलेक्ट थे ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले वो भी बहक जाएंगे। तो मौजिज़ा इम्तिहान नहीं है। अब आप मानते कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है? यस सर, वो पैगंबर थे, जैसा कि अभी आपने पहले भी बताया भाई के क्वेश्चन के आंसर में। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के पैगंबर है? जी सर, मानते हैं। अच्छा, वेरी गुड। अभी मुसलमान बनने के लिए 2 चीज की जरूरत है, सिर्फ 2। नंबर 1 कि आप मानो खुदा एक है और उसके अलावा कोई माबूद नहीं, जो आप मानते हैं। नंबर 2 आप मानो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। तो अगर आप ये 2 चीज में मानते हैं तो मेरे नजदीक आप मुस्लिम हैं। आप 2 चीज में मानते कि खुदा एक है, आप मानते कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं अल्लाह के पैगंबर है, और आप ये भी मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी है, आखिरी रसूल है। तो अगर ये 2 चीज आप मानते हैं तो मुसलमान बनने के लिए मिनिमम काफी है। उसके बाद आप और सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो मेरे नजदीक आप मुसलमान हैं, इस्लाम में दाखिल हो चुके। मैं पूछना चाहता हूं, आप क्या कलमा कहना चाहते? सर आप मेरे लिए प्रे करें ताकि मैं सीधे रास्ते पे आऊं। तो आप आ भी गए ना सीधे रास्ते पे। आपने कहा कि अल्लाह नीचे क्यों नहीं आते, अल्लाह को आने की जरूरत नहीं। मुझ जैसे आम इंसान को भेजा तो अल्लाह को आने की जरूरत क्या है? तो आपने अगर 2 चीज में मान लिया कि खुदा एक है, उसका कोई अक्स नहीं, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, और ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है, अल्लाह के पैगंबर है, और ये आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है, तो मेरे नजदीक आप मुसलमान हो चुके। आप अरबी में दोहराना चाहते? सर अभी आप प्रे करें, इंशाल्लाह फिर जब टाइम आएगा। नहीं, मेरे हिसाब से तो आप बोल भी दिए, हिंदी उर्दू में तो बोल भी दिए। क्या अरबी में बोलना चाहते? आप तो उर्दू में बोल दिए ना। आप वीडियो रिकॉर्डिंग तो हाँ हाँ बोल रहे थे आप। बोलते सर। तो मैं तो जबरदस्ती नहीं किया ना आपको। नो सर। मैं बंदूक तो नहीं रखा ना। नो सर। मैंने आपको कुछ पैसे नहीं दिया ना। नो सर। नहीं दिया ना, तो आप मान गए। यस सर। तो मेरे हिसाब से आप मुसलमान बन गए। क्या अरबी में दोहराना चाहते हैं आप? सर अभी अरबी में, उर्दू में तो कह दिया। अरबी में दोहराना फर्ज नहीं है, लेकिन कहे तो बेहतर है। आप तो उर्दू में मान गए कि खुदा एक है। यस सर। ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है, पैगंबर है। ये भी मान गए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। यस सर। तो मेरे नजदीक तो मिनिमम जो 2 चीज की जरूरत है कोई इंसान को मुस्लिम बनने के लिए, इस्लाम में दाखिल होने के लिए, वो तो आपने कह दिए। यस सर। मेरा सवाल है कि अरबी में दोहराना चाहते हैं आप? मैं कहूंगा और आप उसको दोहरा सकते हैं, ठीक है? बोलते अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदुन मोहम्मदन रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह। मैं शहादत देता हूँ मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं, और मैं शहादत देता हूँ और मैं शहादत देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल है। और रसूल है। माशाअल्लाह, आप मुसलमान बन गए। तकबीर तकबीर तकबीर
اللہ کے رسول فرماتے ہیں, ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی غیر مسلم مسلم بنتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ سارے معاف ہو جاتے. جو آپ نے اچھائی کی وہ آپ کے ساتھ ہے, جتنے بھی غلط کام کیے آپ نے سب آپ کے لیے معاف. آپ جیسے کہ نیو بورن ہیں, میں اللہ میری التجا ہے آپ سے کہ آپ کے جو بھی مسلمان دوست ہوں گے ان سے سیکھیں اسلام کے بارے میں. آپ میرے کسٹ دیکھ سکتے اور دھیرے دھیرے اسلام پہ عمل کرو, اور عمل کر کے آپ کے دوستوں آپ کے فیملی کو پیغام پہنچاؤ. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اس دنیا میں سب سے بہترین زندگی دے اور آخرت میں جنت فردوس دے. آمین.